تعمیمات جنرلائزیشن میں جو اس کا میتھڈ ہے تعمیمات کا، وہ ایبسٹریکشن ہے، تجرید ہے. اور تجرید کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض پہلوؤں کو نظر انداز کر کے، یعنی بعض اختلافات کو چیزوں کے درمیان نظر انداز کر کے ان کی مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور ان مماثلتوں کی بنیاد پہ چیزوں کے درمیان جو ہے مشابہتوں اور عدم مشابہتوں کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ چیزوں کی تنویع کرتے ہیں، یعنی ان کو مختلف انواع میں تقسیم کرتے ہیں یا ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے تعمیمات. تو تعمیمات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان معنی میں تعمیمات جو ہیں ایک لحاظ سے حقیقت کی ایک طرح سے نفی ہے یا حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ حقیقت ویسی موجود نہیں ہے جیسے وہ تعمیم. حقیقت میں جن چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ تو چیزوں کا حصہ ہے. مثلا یہ کہ میں میز کو دیکھتا ہوں، کتاب کو دیکھتا ہوں، گھڑی کو دیکھتا ہوں، ان کی ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہوں اور صرف ان کے رنگ پہ مرکوز کرتا ہوں. مثلا اور کہتا ہوں کہ ان کا رنگ جو ہے سیاہ ہے وغیرہ. تو ہم نے ایک مماثلت تلاش کی ان چیزوں میں، لیکن اس مماثلت کو تلاش کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا، تو ظاہر ہے اس کے عملی فوائد ہوتے ہیں، لیکن ایک حقیقت کے نقطۂ نظر سے ایک لحاظ سے وہ فلسفیکیشن ہے حقیقت کو جھٹلائیں، کیونکہ حقیقت میں رنگ جو ہے الگ سے موجود نہیں، وہ رنگ جو ہے ضم ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے جو ہے منطقی عقل جو ہے وہ سود مند تو ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل، لیکن یہ کہ وہ حقیقت کے مشاہدے کے لیے جو ہے صحیح ذریعہ نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے فکر کی جو نوعیت ہے اور اس کی جو فطرت ہے اس کو ثبت نہیں کرنا چاہیے محض اس کی بنیاد پہ. یہ علامہ اقبال کا دعویٰ ہے. اس کا کوئی منہاج ہے تو تعمیم، لیکن تعمیمات کا دار مدار چونکہ مشابہتوں پہ ہے اور عدم مشابہت، لہٰذا یہ بجائے خود وہ فردی وحدت ہیں جس سے محسوس اشیاء کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا. اب اپنی